نور شریف پڑھ لیں سب سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ترجمہ. سورہ بقرہ پہلا پارہ 5 رکوع. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی. وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم، اور پورا کرو میرے عہد کو اور پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو. وإیایا فاتقون، اور یہی ہے بچاؤ کا راستہ. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے. مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے. ولا تکونوا اول کافر بہ، اور مت ہو جاؤ پہلے انکار کرنے والے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور مت بیچو میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں. وإیایا فاتقون، اور یہی ہے فاتقون، پس تم ڈرو. ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور مت ملاؤ تم حق و باطل کے ساتھ. وتکتموا الحق، اور تم چھپاتے ہو حق کو. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیت پاک کے اندر جو تلاوت کی گئی ہیں اپنے بندوں کو بہت اہم باتوں کا پیغام دیا. اس سے پہلے کہ آیت پاک سے متعلق چند باتیں کی جائیں، یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سے پچھلی آیات میں کن باتوں کو ذکر کیا گیا تھا. جو لوگ مسلسل درس کے اندر حاضر ہیں یا گزشتہ ہفتے موجود تھے، ان کے ذہنوں کے اندر بات ہوگی. بات چل رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کر زندگی گزارتے ہیں، یا ان کی بات چل رہی تھی جو نافرمانی کر کے زندگی گزارتے ہیں. کیونکہ دنیا کے اندر 2 طرح کے انسان ہیں. کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما برداروں کے متعلق ارشاد فرمایا اور نافرمانوں کے متعلق بھی ارشاد فرمایا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب جان کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے زندگی گزارتے ہیں، اللہ نے ان کو بشارت سنائی ہے، خوشخبری سنائی ہے. اور یہ فرمائے کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ان کو خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین. اس کی تفصیل ذکر کر دی گئی. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ کر، اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارتے ہیں، اللہ نہ فرمائے کہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں دوزخ والے.
کیونکہ رب العالمین نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اس دنیا کے اندر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد پوری انسانیت کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا تھا، یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ کیونکہ اس سے پہلے جو آیتیں آپ نے پڑھی ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس، قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ یہ رشتہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور فرمائے کہ آدم علیہ السلام کے متعلق اور ان کی نسل کے متعلق کہ انسان ہیں، بھول چوک بھی ہوگی، نافرمانیاں بھی ہوں گی، غلطیاں بھی ہوں گی، اس کے متعلق یہ ارشاد فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا، غلطیوں کا معاف کرنے والا۔ پھر اس کے بعد میں آج کی تفسیر جہاں سے ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا تذکرہ فرمایا، اور وہ قوم کون سی ہے؟ فرمایا کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی۔ جو لوگ مسلسل درس کے اندر آ رہے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر بات ہوگی، میں نے نعمت کے تعلق سے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ نعمتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، بعض نعمتیں تو وہ ہوتی ہیں جن کو متشکل ہوتی ہیں، جو شکل میں موجود ہوتی ہیں، جن کو ہماری آنکھیں دیکھ لیتی ہیں، اور کچھ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسی ہوتی ہیں جن کو انسان دیکھ تو نہیں سکتا ہے لیکن محسوس کر سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، نعمت متشکلہ سے بھی اور غیر متشکلہ سے، یعنی ان نعمتوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا تھا جن کو انسان دیکھ سکتا ہے، اور وہ نعمتیں بھی عطا فرمائی تھی جن کو انسان نہیں دیکھ سکتا ہے۔ دیکھنے والی نعمتیں تو وہ کہلاتی ہیں جیسے کہ انسان کے لیے اچھے کھانے کا انتظام ہو جائے، اچھے مکان کا انتظام ہو جائے، اچھے لباس کا انتظام ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اچھی اولاد نصیب فرما دے، اچھے والدین نصیب فرما دے، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ والدین ملے، اتنے اچھے مل گئے کہ وہ نیک طبیعت انسان ہیں، وہ نمازی پرہیزگار ہیں۔ بعض مرتبہ والدین اتنی غلطی کے اوپر اتر آتے ہیں کہ بچوں کو ان کے کرتوت دیکھ کے شرم آتی کہ بھئی ہمارے باپ کیا کہہ سکتے ہیں، ورنہ تو عالم بڑا برا ہے۔ اگر کسی کو دیندار، اچھے سمجھدار، ہوشیار، ذہین اور بڑی نیک طبیعت والدین مل جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہمارے والدین لاکھوں میں اچھے ہیں۔ اولادیں اللہ تبارک و تعالیٰ معلوم ہزارہا انسانوں کو دیتا ہے۔ اگر کسی انسان کو اچھی اولاد مل جائے، کسی انسان کو اچھا مکان مل جائے تو فرمائے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر احسان، تو نے اچھے بچے نصیب فرمائے، فرمانبردار نصیب فرمائے۔ ورنہ تو بعض مرتبہ یہ جملے بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایسی اولاد سے تو نہ ہونا بہتر تھا، ایسے نہ بنے۔ بعض مرتبہ ماں باپ کے دل کو انسان اتنا دکھا دیتا ہے، اتنا دکھا دیتا ہے کہ ماں باپ تنگ آ کر، وہ ماں جس نے 9 مہینے تک بچے کی ساری تکالیف برداشت کی اور اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کی ضرورتوں کا، اس کی سردی گرمی کا، اس کی پاکی ناپاکی کا، اس کی حاجات کا، ساری چیزوں کا انتظام کرنے والی ماں 2.5 3 4 5 سال کی عمر تک جب تک بچہ شعور نہیں پکڑتا ہے اس وقت تک ساری پاپڑ بیلنے کے بعد جب ماں کا دل بچے دکھاتے ہیں تو ماں کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے، اور ماں کے دل سے وہ آہ جو نکلتی ہے تو پھر وہ کہتی ہے کہ ہائے بربادی، ایسی اولاد سے تو نہ ہونا بہتر۔ کبھی باپ کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں، کبھی ماں کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں، لیکن فرمایا یہ ہے کہ اگر کسی کو ایسے بچے مل جائیں کہ ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سب کو ایسے بچے دے جیسے کہ ہمارے بچے ہیں، تو یہ ان کی خوش ہونے کی علامت ہے، یہ والدین کی خوشی کی علامت ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری انسانیت کو مخاطب کرنے کے بعد اسی بات کی تعلیم دی تھی،
اور یہ فرمایا تھا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ثم ابواہ یحودان او ینصران، بچے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اچھے نصیب فرماتا ہے، اچھا مزاج، اچھا ذہن، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار فرماتا ہے۔ بعض مرتبہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم بظاہر برا سمجھتے ہیں لیکن اللہ نے اس میں خیر چھپا رکھی ہوتی ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں بظاہر ہمیں دیکھنے میں بہت بری معلوم ہوتی ہیں لیکن اللہ نے اس کے اندر ہماری خیر چھپا رکھی ہے۔ قرآن کریم نے اسی کو بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بڑی نعمتوں سے نوازا، اور کتنی نعمتوں سے نوازا تھا؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اتنا نوازا تھا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ان کو سارے عالم پر فضیلت دی تھی، علم کے اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، دنیاوی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، معلوم کن کن اعتبار سے کیا بہت سی صلاحیتوں سے نوازا تھا بنی اسرائیل۔ اور قرآن کریم نے ان کو عزت والی نعمت بھی دی تھی۔ دوسری نعمت جو تھی غیر متشکل ہے، جس کو میں کہہ رہا تھا کہ دو نعمتیں ہوتی، ایک نعمت تو وہ ہوتی جو نظر آتی ہے، ایک نعمت وہ ہوتی جو نظر نہیں آتی، صرف محسوس ہوتی ہے۔ کھانے کا انتظام، رہنے کا انتظام، لباس کا انتظام، اچھے بچوں کا انتظام، اچھے والدین کا انتظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے کیا ہے، فرمائے کہ یہ ساری نعمتیں وہ ہیں جس کو میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ ہوتی ہیں جن کو انسان دیکھ نہیں سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ایسی عزت نصیب فرمائی، ایسی شہرت نصیب فرمائی، کسی کو ایسی صلاحیت دے دی کہ صاحب فلاں ڈاکٹر صاحب کا کیا پوچھے گا، بڑے اچھے ماہر آدمی ہے صاحب، فلاں آدمی کیا پوچھیے گا، جب وہ کسی تعمیر پر ہاتھ رکھ دیتا، مکان بنانے پر آتا ہے تو بڑے بڑے انجینئر اس کے سامنے فیل ہو جاتے ہیں، انجینئر کے نقشے فیل ہو جاتے ہیں، وہ خود انجینئر نہیں ہوتے، ایک معمار آدمی ہے، تو راج آدمی ہے، لیکن اس کو اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہے، وہ خود ہی اپنے دماغ سے پورے سسٹم کو بتا دیتا کون سی چیز کہاں فٹ بیٹھے گی۔ یہ صلاحیت دی ہوئی ہوتی ہے، یہ کوئی نظر نہیں آتی ہے، اس کے چہرے پر لکھا ہوئی نہیں آتی کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ فلاں عالم کے اندر اتنی صلاحیت ہے، صاحب اپنی بات کو پوری طریقے سے دل میں اس طرح سے اتار دیتے کہ محسوس نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے کہ پوری بات دل میں اتار دی گئی۔ یہ ساری چیزیں کس کی دی ہوتی؟ یہ اللہ کی دی، انسان کا اپنا کچھ نہیں ہوتا ہے اس میں۔ بس انسان کو تو ایک حکم دیا گیا کہ جب جب تم ہماری نعمتوں کو استعمال کرو اس پر میرا شکر ادا کر لیا کرو۔ اگر میں تمہیں اچھا لباس پہننے کے لیے دے دوں تو کہو الحمدللہ الذی کسانی ما اواری، اگر میں تمہیں اچھے بچے نصیب فرما دوں تو کہو سبحان اللہ اور ماشاء اللہ، اگر میں اچھا گھر نصیب فرما دوں تو کہو الحمدللہ الذی، اے اللہ تیرا شکر و احسان ہے۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ گھروں میں داخل ہونے کی دعا کیا، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ جب گھر سے نکلو تو جب اس گھر کو شاندار گھر کو چھوڑ کے جاؤ، تمہیں نہیں پتا ہے کہ تم بازار تک جا رہے ہو، واپسی میں تم سیدھے سے ٹھیک ٹھاک آ جاؤ گے اپنے گھر میں، یہ کس طرح سے تم زخمی ہو کر آؤ گے، تمہاری لاش آئے گی، تمہیں کچھ نہیں پتا ہے۔ فرمایا کہ جب اپنے گھر سے نکلو تو اس وقت میں یہ دعا پڑھ کے نکلو، بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں نکل رہا ہوں اللہ تیرے بھروسے پر نکل رہا ہوں، تو چاہے گا تو صحیح سلامت واپس کر دے گا، اور تو چاہے گا تو نہ معلوم کن حالات میں میری واپسی ہو جائے۔ ہم کہاں دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں؟ شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے؟ نہیں، فرمایا کہ شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں، جو طریقہ بتایا ہے شکر ادا کرنے کا، اس طریقے پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے بچے دیے، اچھا مکان دیا، تو نکلتے وقت ذرا اللہ کا شکر ادا کر لو، گھر میں داخل ہوتے وقت ذرا اللہ کا شکر ادا کر لو۔ فرمایا کہ جس وقت میں تم اپنے چہرے کو دیکھو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ایک کان چھوٹا اور ایک کان بڑا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک آنکھ سے اندر ایک آنکھ سے ٹھیک صحیح سلامت، اللہ نے دونوں آنکھیں بالکل سلامت بنائی، چہرہ اچھا بنایا، کان اچھے بنائے، دماغ اچھا بنایا، ساری چیزیں۔ جب فرمایا کہ جب تم اپنے آئینے اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو تو اس وقت میں یہ کہا کرو اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تیرا شکر احسان، تو نے میری شکل تو اچھی بنا دی، میرے اخلاق بھی اچھے بنا دی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری شکل تو اچھی ہو لیکن میرے اخلاق برے ہو جائیں، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شکل و صورت، جسم و جثے کے اعتبار سے لباس بہت شاندار، شکل بہت اچھی، نقشہ بہت پیارا، لیکن جب ان سے بات کرو ان کے مزاج دیکھو تو اتنے کڑوے کسیلے کہ جو ایک مرتبہ مل لے دوبارہ سے کیا ہے ان کے ملنے کی تمنا نہ کرے، اور جگہ جگہ کے ساتھ فلاں آدمی کے پاس میں گئے، کسی اچھے آدمی کو ان سے واسطہ نہ ڈالے فلاں آدمی سے، ایسی بد اخلاقی ہوتی۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ رنگ کے اعتبار سے بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہیں،
جسم و جثے کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیلتھی نہیں ہیں، لباس کے اعتبار سے بہت شاندار اعلیٰ قسم کا لباس نہیں پہنتے، بہت سادہ سا لباس، بہت سادہ سا لباس، رنگ کے اعتبار سے بہت زیادہ خوبصورتی نہیں ہے، جسم کے اعتبار سے بہت زیادہ ڈھیل ڈول نہیں ہے، لیکن اللہ نے ایسے اخلاق نصیب فرمائے ہیں ان کو جو ایک مرتبہ ملتا ہے بار بار ملنے کی تمنا کرتا، ان بستیوں سے گزرتا تو اپنی گاڑی روک کر پہلے ایک مرتبہ ان سے ملاقات کرتا، کیسا آنا ہوا کہ کوئی کام نہیں تھا، بس ادھر سے گزر رہے تھے، دل میں محبت آئی کہ بھائی جی کی خیریت معلوم کرتا ہوا چلا جاؤ۔ یہ اخلاق کہاں سے نصیب ہوں گے؟ ہم نے کب اللہ سے اخلاق مانگے ہیں؟ ہم نے اپنے اللہ سے روزی مانگی، اللہ نے روزی دی، اللہ سے اولاد مانگی، اللہ نے اولاد دی، سب کچھ مانگا، ہم نے کبھی اپنے اللہ سے اس نے اخلاق نہیں مانگے۔ اور مانگنے کا طریقہ یہی جو میرے آقا نے بتایا کہ جب تم چہرہ اپنے آئینے کے سامنے کرو اور اپنے شیشے کے سامنے اپنے چہرے کو دیکھو، اس دعا کو پڑھ لیا کرو، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تیرا شکر احسان، تو میری شکل اچھی بنا دی، تو نے میری شکل اچھی بنا دی، میرے اخلاق بھی اچھے بنا دی۔ یہ قرآن مقدس مجھے اور آپ کو تعلیم دیتا، بنی اسرائیل کا تذکرہ یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمائے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر نعمتیں کی، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں برسائیں۔ کتنی نعمتیں میں نے نشاور کی ہیں، کتنی برساتا ہوں صبح سے لے کر شام تک جو میری تمہارے اوپر نعمتیں برستی ہیں، کبھی تم نے غور کیا؟ اور سچی بات تو یہ ہے کہ مسئلہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے بلکہ پوری آنے والی قیامت تک انسانیت کا بھی۔ خالی مسئلہ یہاں ختم نہیں ہو جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک بات کی اور بات ختم ہو گئی۔ اللہ جو بات بنی اسرائیل سے کہہ رہا وہی بات مجھ سے اور آپ سے کہہ رہا، اس زمانے میں بنی اسرائیل سے کہی گئی، آج قرآن میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت میں نے کی، آپ نے کی، قرآن کی تلاوت میں نے کی، آپ نے سنی، قرآن کریم کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے میں اور آپ بیٹھے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر مجھ سے اور آپ سے بات کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کہہ رہا، یا بنی اسرائیل کا لفظ تو آیا ہے لیکن فرمائے کہ بنی اسرائیل کے اندر بظاہر تو ان کا نام آ رہا ہے لیکن بباطن یہ ہے، اس کے اندر چھپا ہوا راز یہ کہ اللہ جو بات ان سے کہہ رہا وہ بات مجھ سے اور آپ سے بھی کہہ رہا کہ تم بھی میری نعمتوں پر غور کرو، میں نے کتنی نعمتیں تمہارے اوپر برسائی۔ بنی اسرائیل ایک لفظ آیا، اس کے اندر اسرائیل، اس کی تحقیق کر لیں ذرا۔ یہ اسرائیل لفظ ہے، اسرائیل کے کیا معنی آتے ہیں؟ اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ یہود و نصارہ کو، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی جو قومیں ہیں ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل، اسرائیل کا ہی کا لفظ ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ ان کے دو نام ہیں، ایک نام یعقوب ہے، ایک نام اسرائیل ہے۔ اسرائیل نام بھی انہی کا ہے، یعقوب نام بھی انہی کا ہے۔ ان کے 12 بیٹے ہوئے اور ان سے 12 خاندان چلے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل سے پکارا ہے۔ عبرانی زبان کا لفظ ہے لیکن اس کے جب معنی غور کیے جائیں گے، اردو میں ہم اس کا ترجمہ کریں اسرائیل کا کیا معنی آتے ہیں، تو فرمائیں کہ اردو میں اس کا ترجمہ آتا عبداللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ تو قرآن کریم نے وہی لفظ استعمال فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے وہی لفظ استعمال فرمایا جس میں اللہ کی بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی عبدیت ظاہر ہو رہی ہے۔ تو قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عادت شریفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے، ایک نظام ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے، کسی اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے تو مختلف انداز پر بات کرتا ہے۔ کئی فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، کئی فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین کفروا، کئی فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین نافقوا، کئی فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، کئی فرماتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل تم سے مخاطب ہوں میں، یا ایھا الناس اے لوگو تم سب سے مخاطب ہوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والوں، یا ایھا الذین کفروا ایک کفر والو، ایک کافرو تم سے مخاطب ہوں، اے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو تم سے مخاطب ہوں،
یا ایھا الذین نافقوا، اے منافقو تم سے مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کبھی منافقوں کو مخاطب کر کے، کبھی کفار کو مخاطب کر کے، کبھی ایمان والوں کو مخاطب کر کے بات کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ پیغام صرف ایمان والوں کے لیے آیا، کفر والوں کے لیے آیا۔ یہ پیغام صرف کفر والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے نہیں پیغام آیا۔ فرمایا کہ قرآن مقدس کے ایک ایک جملے کے اندر، قرآن مقدس کے ایک ایک آیت کے اندر، ایک ایک حرف کے اندر اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک پیغام رکھا ہے، ایک سبق رکھا ہے، کوئی سمجھنے والا ہو۔ تو قرآن کریم بیان فرماتے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو نعمتی اللتی، میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کیا ہے، یاد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اور کتنی نعمتیں ہیں؟ فرمائیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ شمار کرنا بھی ایک نعمت ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو دماغ نہ دیتا، اگر اللہ چاہتا تو زبان نہ دے جس سے تم گنتی کرتے۔ کسی چیز کو گننے کے لیے بیٹھنا، زبان چلانا، دماغ چلانا، یہ بھی تو اللہ کی ایک نعمت ہے۔ کہاں تک نعمت استعمال کرو؟ فرمائے کہ تم اس کی گنتی نہیں کر سکتے ہو۔ سمندر کی گہرائی کی، آسمان کے تاروں کی، ذرے ذرے کی گنتی کر لو گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کتنے پیار، کتنی محبت کرتا ہے، کتنی نعمتیں دیتا ہے، اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، بس ایک بات ہے کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے عہد کو مکمل کرو، میں تمہارے عہد کو مکمل کروں۔ جو میرا تم سے وعدہ ہوا اس کو تم پورا کرو، جو مجھ سے تمہارا وعدہ ہوا وہ پورا کرو۔ وہ عہد و پیمان کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عہد تو وہ لیا تھا جو عہد الست کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب کے سب نے کہا تھا کیوں نہیں اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور ایک عہد وہ ہے کہ اگر تم دنیا کے اندر جانے کے بعد میری فرمانبرداری کرو گے، میری جانب سے جو نزول ہوگا، میری جانب سے جو احکامات اتریں گے، میری جانب سے جو احکام اتریں گے، ان احکام کی پیروی کرو گے، اتباع کرو گے، ان کے مطابق زندگی گزارو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ میں اس چیز کو لے کر آؤں گا جس چیز کا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ جس کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے، فرمایا کہ ان الذين قالوا ربنا الله، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہوں نے مجھ کو رب مان لیا ہے، ثم استقاموا، اس بات پر جم جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ گھر کے اندر جا کر کے منمانی شروع ہو جائے، ایسا نہ ہو کاروبار پہ جا کر منمانی شروع ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ محلے اور سوسائٹی اور صحبتوں میں جا کر دوستوں کے اندر بیٹھ کر کے اپنی منمانی شروع ہو جائے۔ فرمائے کہ اپنے ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھنا۔ دوستی ہو تو کس طریقے پر؟ یوں فرمایا میرے آقا نے کہ تحابانی فی اللہ و تباغضانی فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے کسی سے دوری اختیار کرنا۔ محبت کس بنیاد پر؟ دولت کی بنیاد پر نہیں، فرمایا کہ محبت اس بنیاد پر ہے کہ یہ انسان ایک نیک طبیعت انسان ہے۔ محبت کس بنیاد پر ہے؟ اس بنیاد پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دین کی سمجھ نصیب فرمائی ہے کہ عالم دین ہے۔ فرمایا کہ تحابانی فی اللہ، اور یہ تو میرے آقا نے خود دوسری جگہ ارشاد فرمایا من اعطى للہ ومنع للہ وَأَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، جس نے اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے منع کیا، اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دوری اختیار کری، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، اس نے ایمان کو مکمل کر لیا، اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اور دوری اختیار کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے جانتے ہیں؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب محبت کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ کے لیے دوری اختیار کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرمایا کہ دوری اختیار کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام اللہ نے حرام کر دیے ہیں، جن کاموں کو رسول اللہ نے ناجائز قرار دیا ہے، ان کاموں میں شامل نہ ہونا کہ جی بھائی جان بہت آپ رشتہ دار بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، لیکن اس کام میں ہم آپ کے شریک نہیں۔ آپ کے یہاں شادی ہو رہی ہے، آپ کے ہاں ٹھیک ہے، ہم آپ کی شادی میں شرکت بھی کریں گے، آپ کی خوشی میں بالکل شریک رہیں گے، لیکن اگر آپ اس شادی میں حد سے تجاوز کرو گے، میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکلے گا، کوئی ایسا کام کرو گے جو میرے آقا نے منع فرمائے، تو ہم اس میں آپ کے شریک نہیں، چھوڑ دیا اللہ کے لیے۔ بیٹا ہے کہ بیٹا آپ سے محبت، میرے بیٹے ہو، نسل در نسل رہو گے،
کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے صورتحال، مسئلہ یہ ہے صورتحال۔ فرمایا یہ ہے کہ بیٹے سے یہ کہہ دی کہ بیٹا یہ بات ضرور ہے، لیکن اگر آپ صحیح راہ اختیار کرو گے تو ہمیں آپ سے محبت بھی ہوگی، دعا بھی نکلے گی، دل دکھاؤ گے، رسوائیاں ہماری کرو گے، چوراہوں پر ایسی غلطی کرو گے کہ ہماری نظریں نیچے جھک جائیں، تو پھر ہمارا دل اچھا نہ ہوگا، ہم تمہارے ساتھ میں نہیں ہیں، اور کل کو تمہارے معاملے میں کوئی بات آئے گی تو ہم تمہارے ساتھ میں تحابانی فی اللہ وتباغضانی فی اللہ، اللہ کے لیے دوری اختیار کرنا، اللہ کے لیے محبت اختیار کرنا۔ یہ عہد و پیمان ہوا تھا اللہ سے کہ دنیا میں جانے کے بعد، جس کو ابھی آپ کے سامنے پڑھا تھا نا، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم، میرے دنیا میں جانے کے بعد جو بھی میری جانب سے جو ہدایت اترے گی، جو بھی اتباع کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 طرح کے انعام سے نوازے گا، نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اور بھی باتیں انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو آئندہ ہفتے ہوں گی۔ وقت مکمل ہو گیا، کسی ساتھی کو کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ 5 منٹ ہیں آپ کے پاس میں بھی، 4 منٹ سوال کرنے کے۔ کوئی سوال تفسیر سے متعلق ہو یا کوئی ایسا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ بھائی کا سوال ہے کہ غسل خانے کی چھت میں غسل کرنے کیسے؟ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ جس غسل خانے کی چھت نہ ہو، جہاں پر نہایا جاتا ہے، اگر اس کی 4 دیواری ہوں اور اس کی چھت نہ ہو تو وہاں پر غسل کرنا کیسا ہے؟ جس غسل خانے کی چھت نہ ہو وہاں پر غسل کرنا صحیح ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سطر ڈھانک کر کہو، مکمل کپڑے اتار کے نہ ہو، بلکہ اتنا حصہ یعنی ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک، ناف سے لے کے گھٹنا تک کوئی کپڑا یا کوئی اور چیز باندھ لے، اس کے بعد میں غسل کر لے، صحیح ہے، درست ہے۔ برہنہ غسل کرنا اچھا نہیں ہے۔ ہاں جہاں کہ کوئی ایسا وہ نہ ہو تو وہاں کر سکتے ہیں، وہاں اجازت ہے کہ اس کی 4 دیواری، اس کی چھت وہ ڈھانپنے کے اندر داخل ہے، جو لباس سے کام ہوتا وہ اس سے ہو جاتا ہے۔ اور کوئی سوال کسی ساتھی کو؟ غلط ہے۔ آپ پچھلے ہفتے سوال کیا تھا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اس میں شکار ہوا تھا کہ سر پر ہاتھ رکھنا مراد ہے یا حفاظت کرنا مراد ہے؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ پچھلے ہفتے یتیم کے تعلق سے باتیں آئی تھیں، اور یتیم کے سر پر جو سر پر ہاتھ رکھنے کا مسئلہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ خالی ہاتھ پھیرنا مراد ہے یا اس کی مکمل ضروریات کا انتظام کرنا مراد ہے؟ تو اس کا جواب تو میں نے گزشتہ ہفتے بھی دے دیا تھا، لیکن وضاحت کے ساتھ نہیں دیا تھا، اب یہ دیتا ہوں اس کا جواب۔ میں نے یہ بات گزشتہ ہفتے بھی کہی تھی کہ جہاں تک جس حیثیت کا اللہ نے آپ کو بنایا ہے اس کا مکمل آپ خیال رکھیے گا، مالی اعتبار سے، اپنی سورس کے اعتبار سے، یہ جس طرح سے بھی آپ اس کے کام آ سکتے ہیں۔ اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو شفقت کا ہاتھ پھیر دیجیے اور 2 جملے کہہ دیجیے کہ بیٹا پریشان نہ ہونا، ہم تمہارے ساتھ میں، کبھی دل چھوٹا مت کرنا کہ اب بجے نہ تو کوئی نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں مراد ہیں۔ سر پر ہاتھ پھیرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی کفالت کی اگر اللہ نے صلاحیت دی، اتنی استطاعت دی ہے، اتنی حیثیت دی ہے کہ ہم اس کے ایک جوڑی کپڑوں کا، ایک مکان کا، کوئی بھی ضرورت اس کی پوری کر سکتے تو کر دیں، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو تسلی بھرے جملے کہہ دیں اور اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیر دیں۔ دونوں چیزیں مراد ہیں اس سے۔ وراثت میں باپ کی وراثت میں لڑکی کا جو ہے، بھائی کا سوال یہ ہے کہ باپ کی وراثت میں کہ لڑکی کا بھی حق ہے، لڑکے اور لڑکی دونوں کا بھی حق ہے، والدین اگر زندہ ہوں تو ان کا بھی حق ہے، کیونکہ ہر ایک کے مسائل الگ ہوتے ہیں۔ بعض گھروں میں یہ ہوتے ہیں کہ 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 2 ماں باپ ہیں، 2 بہنیں ہیں ابا جی کی، اور 2 بھائی ہیں، تو وہ پورا ایک مسئلہ ہے وراثت کا۔ ہر ایک کے مسائل الگ ہوتے ہیں، کہ ہر ایک کا گھر کا مسئلہ الگ ہوتا، کسی کے 2 بھائی ہیں، کسی کے 6 بھائی ہیں، 1 بہن ہے، کسی کی 6 بہنیں ہیں، 1 بھائی ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے تو لکھت روپ میں ہو تو زیادہ اچھا، ہر ایک کے پرسنل مسائل ہوتے ہیں۔ ہاں اتنی بات کا سوال تھا بھائی کا کہ کیا باپ کی وراثت میں لڑکی کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو لڑکی کا حصہ ہے، لڑکے کا بھی حصہ ہے، لڑکی کا بھی حصہ ہے۔ بس موٹا سا ایک مسئلہ اور بتا دیتا ہوں اس پہ، لڑکی کا 1 حصہ ہے، لڑکے کے 2 حصے۔ وقت مکمل ہو گیا، دعا کرا۔
حکیم صاحب نے کسی صاحب کا سوال ذکر کیا ہے کہ جی اگر نماز جنازہ ہو رہی ہو، نماز جنازے میں بعض لوگ تو نماز میں شرکت کر لیتے اور بعض لوگ کچھ اس سائیڈ میں اور کچھ پیچھے دائیں بائیں، ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو نماز نہیں پڑھتی۔ یہ میرے بھی دیکھنے میں آیا، بہت اچھا سوال ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جس نے بھی سوال کیا ہے۔ نماز جنازہ کے تعلق سے بات یہ ہے، نمبر ایک، اگر پاک ہے، باوضو ہے، نماز یاد ہو کہ نہ ہو، صرف ہاتھ باندھ کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے۔ جب امام صاحب تکبیر کہیں وہ بھی تکبیر کہتے، اتنا تو کہہ ہی لے گا انشاءاللہ، اللہ اکبر تو یاد ہوتا ہی ہے، اتنا بھی کہہ لے گا تو انشاءاللہ اس کی شرکت ہو جائے گی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی انسان کی 100 لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی تو اس کی مغفرت کے فیصلے اللہ کی طرف سے کر دیے جاتے ہیں۔ اب جتنی تعداد زیادہ ہوگی، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ کسی کی نماز جنازہ میں اگر 40 موحد لوگوں نے، جنہوں نے شرک نہ کرتے ہوں، اللہ کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ شرک نہ، موحد ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ کہ جتنے زیادہ شریک ہوں گے اتنے ہی کیا ہے مردے کے لیے اصالِ ثواب زیادہ ہوگا۔ اس لیے یہ طریقہ غلط ہے، ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑا ہونا، سب کو شریک ہونا ہے۔ اگر کوئی ناپاک ہے تو وہ حاضر ہی نہیں ہو نماز جنازہ میں، وہ اپنے ایک طرف جا کر پاکی کر کا ہے۔ اور اگر لباس اور جسم پاک ہے، یہاں تک حکم ہے کہ اگر کسی کا وضو بھی نہیں ہے اور نماز جنازہ تیار ہے تو کہیں پر تیمم کر کے نماز جنازہ میں شرکت کر لے، تیمم کر کے نماز جنازہ میں شرکت کر لے۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ تیمم کے اوپر اس کا طریقہ کیا ہے اور کیا ہے اس کا مسئلہ۔ تیمم کا ایک مسئلہ یہ ہے، تیمم کس کو کہتے ہیں؟ تیمم پاکی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، دونوں ہاتھ کسی دیوار پر، یہ مٹی کے ڈھیلے پر اس طرح سے رکھیے، اور رکھنے کے بعد ان کو اگر زیادہ مٹی لگ گئی تو ہلکا سا جھاڑ بھی سکتے ہیں، ہلکا سا بہت زیادہ تالی نہیں پٹخانی ہے، جھاڑ سکتے ہیں۔ اور اس کو پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اس کان کی لو تک، اس کان کی لو تک کیا ہے، پورے چہرے پر ہاتھ پھیرنا۔ دوسرا یہ ہے، دوسری مرتبہ پھر ہاتھ لگائیے، اور لگانے کے بعد داہنی طرف سے اس طرح سے نیچے سے، کونی کے نیچے سے شروع کیجئے اور پھر اوپر کو اتار دیجئے، پھر ادھر سے شروع کیجئے ادھر کو، یعنی مکمل طریقہ اگر یاد نہ رہے تو اتنی بات ذہن میں رہے کہ کوہنیوں سمیت جو دھلتے ہیں ہاتھ تو کوئی جگہ خشک نہ رہے، مطلب کوئی جگہ ایسی باقی نہ رہے جہاں کہ آپ کا ہاتھ نہ پہنچے، مکمل ہاتھوں پر کیا ہاتھ پھیر لیں، اس کا تیمم ہو جائے گا۔ اب سوال اس پہ ایک اور میں اپنی طرف سے کر کے جواب دیے دیتا ہوں، کبھی کوئی بات میں پھر سوال کریں کہ کیا غسل کا اور وضو کا تیمم الگ الگ ہوتا ہے، یہ ایک ہی تیمم ہوتا ہے دونوں کا؟ اگر کوئی ایسا بیمار ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ نہ وہ غسل کر سکتا اور غسل اس کے اوپر فرض ہو گیا، واجب ہو گیا، اور کوئی ایسا آدمی کہ غسل تو فرض نہیں ہے، وضو کرنے کی ضرورت ہے اس کو، تو فرمایا کہ غسل کا اور وضو کا تیمم دونوں کا بالکل ایک ہے، بس نیت کا فرق ہے۔ اگر غسل فرض ہو تو غسل کی نیت کر لے، یعنی مکمل جسم کے پاک ہونے کی، اور اگر وضو کا ہے تو وضو کی نیت کر لے، تیمم دونوں کا بالکل ایک ہے۔ دعا کرا دے بھائی۔ میں سوال نہیں سمجھ پایا، دوبارہ ذکر کر دو، یہاں آ جاؤ۔ سفر کر کے آیا، سفر کر کے میت کو دیکھنے کے لیے، اب وہ جب آیا تو وہ نفاقی کی حالت تھا، بعد میں آ گیا، اب وہ کہتا ہے کر کے نماز اچھا، اس کا جواب تو ہم نے دے دیا ہے کہ اگر نہیں، کوئی بات نہیں، میں دعویٰ دے رہا ہوں۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی سفر میں آیا اور اس کو مکمل جسم نہ، یعنی غسل فرض تھا اس کے اوپر کسی وجہ سے، اور تو اب وہ نماز جنازہ میں شرکت کرنا چاہتا کہ خالی تیمم کر کے شرکت کر سکتا ہے؟ کہا کہ تیمم کر کے شرکت کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی شکلوں میں غسل کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی شکل ہو، وقت کی اجازت لے لی جائے، رکوا دیا جائے، یا تو ورنہ تو بس شرکت کر سکتا ہے، دونوں چیزوں میں اجازت ہے۔ دعا بھائی، دو سوال ہو رہے ہیں، آواز سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا کہہ رہے ہیں؟ دوبارہ بتا دیں۔ جیسے
अभी नमाज तो हमने पढ़ी नहीं है और नमाज जनाजा को खड़ा होने लगे। अच्छा तो उसके लिए अच्छा, भाई का सवाल ये है कि अगर किसी ने फजर की नमाज ना पढ़ी और 9 बजे नमाज जनाजा हो रही है, ये 2 बजे ज़ोहर की नमाज होती थी, नमाज ज़ोहर तक निकल गई उसकी, लेकिन नमाज जनाजा तैयार है, तो क्या वो पहले फ़र्ज़ नमाज पढ़े फिर जनाजे की नमाज पढ़े या डायरेक्ट नमाज जनाजा में शिरकत कर सकता है? कहा कि शिरकत कर सकता है, वो बाद में पढ़ ले अपनी नमाज। इजाज़त है। मैयत को कब्र में सीधा लिटाने सुनने की क़िबला रुख। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह तेरा शुक्र एहसान, ए अल्लाह तेरा करम, तेरी नवाजिश, तेरा एहसान, तूने अपने पाक कलाम की निस्बत पर हम सब को यहाँ पर जमा फरमाया। ए अल्लाह जो बातें कही सुनी गई हैं अल्लाह इसमें जाने में अनजाने में जो भी गलती कोताही हुई हो सबको अपने फजल करम से माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारे पढ़ने को कबूल फरमा, सुनने को कबूल फरमा, जमा होने को कबूल फरमा। ए अल्लाह जिन भाइयों ने बहनों ने शिरकत की अल्लाह सब के आने को बेहद बेहद कबूल फरमा, सबको अजर अजीम नसीब फरमा। या इलाहल आलमीन, ए अल्लाह जो कहा सुना गया है उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमा, अमल के साथ इखलास की भी तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह जो लोग जिस लाइन से भी परेशान हाल हैं सबकी परेशानी को दूर फरमा, जो बेरोज़गार है हलाल रोज़ी नसीब फरमा, हराम लुक़मे से हम सबकी हिफाजत फरमा, लुक़मे हराम से हम सबकी हिफाजत फरमा। जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है ए अल्लाह कहना चाहते हैं तमन्ना रखते हैं कह ना सके हैं, हर एक के दिल की नेक और जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। ए अल्लाह जितने भी लोग मजलिस के अंदर मौजूद हैं हर एक के दिल की नेक और जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। पसे पर्दा जो माएँ बहनें इस्लामी ख़वातीन बैठी हैं उनके आने को कबूल फरमा, उनके दिल की हर नेक और जायज़ तमन्ना को पूरा फरमा। ए अल्लाह हम सब की ज़िंदगी में दीन नसीब फरमा, हम सब को 5 वक्त नमाज अदा करने की तौफीक नसीब फरमा, हमारे घरों के अंदर दीनदारी का माहौल पैदा फरमा, 5 वक्त नमाज अदा करने का माहौल पैदा फरमा, हमारी बस्तियों में दीनदारी का माहौल पैदा फरमा, कुरान वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, सुन्नतों वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। ए अल्लाह जो बीमार हैं सबको शिफा जिस्मानी व रूहानी नसीब फरमा। ए अल्लाह जितने भी मुसलमान भाई मर्द औरतें इस दुनिया से जा चुके हैं सबकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, सबकी मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा, सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम नसीब फरमा। मौला करीम जो मांगा है वो अता फरमा, जो मांगने से रह गया बेहतरी का फ़ैसला वो सब मुक़द्दर फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खैर की लाइन से दुआएं मांगी हैं उनमें हमारा भी हिस्सा नसीब फरमा, जिन शुरूर व फितन से पनाह चाहिए उनसे बचने की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह हमारी दुआओं को महज अपने फजल करम आक़ा मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दुआ के बाद एक दरख्वास्त ये है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर